محترم پرویز صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا آپ کی تعلیم و تربیت ٹھیٹھ قدامت پرستانہ ماحول میں ہوئی اور آپ کے عقائد و مسلک تقلیدی روش کا نتیجہ تھے، لیکن اس کے بعد آپ کی ذہنی اور فکری دنیا میں ایسا انقلاب آیا کہ جس نے خود مذہب کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دی۔ کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ اتنی بڑی تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ میرے بیٹی بڑا اہم سوال ہے، بنیادی سوال ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ میری تعمیر میں مضمر تھی ایک صورت خرابی کی۔ یوں سمجھو گویا اس تبدیلی کے بیج میری سرشت میں پیوست تھے۔ مبدأ فیض کی کرم گستری سے طبیعت میں نے ناقدانہ پائی تھی۔ ناقدانہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی بات کے متعلق میں دلائل و براہین کی روح سے مطمئن نہیں ہو جاتا تھا اسے تسلیم نہیں کرتا تھا۔ طبیعت تو ایسی پائی تھی اور تعلیم و تربیت ہو رہی تھی اس انداز کی کہ وہاں کیوں پوچھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تقلید میں ہوتا ہی یہ ہے، جب کسی بات کے متعلق پوچھئے سند کیا ہے، آپ حیران ہوں گے یہ سن کے۔ آپ دارالعلوم کے کسی طالب علم سے پوچھئے کہ صاحب جو آپ کہتے ہیں یہ کیسے صحیح ہے، وہ کہتا ہے صاحب کتاب میں لکھا ہے۔ ذرا آگے چلیے تو پھر یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے، ذرا آگے چلیے تو اسلاف نے یہ فرمایا ہے، اور اس سے آگے پھر آپ لب کشائی نہیں کر سکتے۔ یوں وہ تعلیم ہو رہی تھی، طبیعت اس قسم کی پائی تھی۔ اس تعلیم کی روح سے ایسی روایات سامنے آتی تھیں جو علم و بصیرت کے بھی خلاف تھیں اور عقل و فکر کے خلاف، مظاہر فطرت کے خلاف، جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تان پڑتا تھا، جن سے صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت غبار آلود ہو جاتی تھی۔ ایسے ایسے تاریخی واقعات سامنے آتے تھے کہ جنہیں صحیح سمجھ لیا جائے تو گویا اسلام کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی تھی۔ ایسی ایسی تفسیریں تھیں کہ جن میں طلسم ہوشربا کے افسانے نظر آتے تھے۔ ایسے فقہی قوانین تھے کہ جو ناممکن العمل بھی تھے اور علم و عقل کے خلاف بھی، اور پھر تصوف کی بھول بھلیوں کا تو پوچھنا کیا۔ یہ تھی وہ جو تعلیم مل رہی تھی، وہ سی جو میری وہ فطرت تھی یا طبیعت تھی۔ اب سوچئے کہ اس قسم کی ہر چیز میرے تحت و شعور میں ایک پھانس بن کر پیوست ہو جاتی تھی۔ ان پھانسوں کے نکالنے کی اس زمانے میں اس وقت کوئی صورت نہیں تھی۔ دادا جان کا ڈر تو نہیں تھا، ڈر تو کبھی انہوں نے نہیں پیدا ہونے دیا تھا، لیکن ان کا احترام اتنا تھا میرے اوپر، اور پھر تفاوت جو تھا ان کا اور میرا، اس کی بنا پر میں جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ باتیں زبان پر لاؤں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ پھانسیں بعد میں نہ نکلتی تو نہ معلوم کہ میں کفر و الحاد کی کن وادیوں میں سرگرداں پھرتا، خود ہی نہیں، نہ معلوم کہ اپنے ساتھ کتنی دنیا کو گمراہ کر دیتا۔ ذہن بڑا رسا پایا تھا، قلم میں حرکت بھی تھی، حرارت بھی، جوش بھی، جولانیاں بھی، زبان میں طلاقت بھی، اور اس کے ساتھ نفاست بھی۔ ان چیزوں کے ساتھ مسلح ہو کے جب الحاد و بے دینی کی چیزوں کو لے کے باہر نکلتا تو میں آج کانپ اٹھتا ہوں کہ کس طرح کتنی دنیا کو میں گمراہ کر جاتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگے چل کے پھانسیں نکلی ہیں یہ بھی بڑی ہی کرم گستری تھی مبدأ فیض کی، میرے حال کے اوپر بھی اور ان کے حال پہ بھی جنہیں میں متاثر کر سکتا تھا۔ اب یہ بات جو ہے، سوال تمہارا جو ہے عزیزہ میری، کہ یہ ہوا کیسے؟ بعض واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ جن کے لیے کوئی منطقی توجیہ تو سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہی کہتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ یہ ایک اتفاقی چیز تھی کہ 1915 میں علامہ اقبال کی پہلی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی، تو
عمر تو میری بہت چھوٹی سی تھی، میں یقیناً نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا نسخہ علامہ اقبال نے خود دادا جان کو بھیجا تھا۔ نظر آتا ہے کہ ان کے آپس میں باہمی روابط تھے۔ وہ نسخہ جو بھیجا تو اس میں پہلی چیز تو یہ کہ حافظ کے خلاف اتنے سخت تنقیدی اشعار تھے، اگلے ایڈیشنوں میں وہ نکال دیے گئے تھے۔ حافظ ایک شاعری نہیں تھا، صوفیہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند تھا، وہ تو ایک ولی اللہ، بلکہ ہماری زبان میں اولیاء اللہ جسے کہتے ہیں، وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دیوان سے تو فالے لی جاتی تھی۔ تصوف میں اس کا بہت بڑا مقام تھا، اور وحدت الوجودی تصوف کے اندر تو پوچھئے نہیں، امام مانا جاتا تھا۔ اور یہ ہمارے ہاں کے چشتیہ خاندان نظامیہ والے، یہ وحدت الوجودی سارے تھے۔ یہ وہ آئی مثنوی، مجھے آج حیرت ہوتی ہے، اور دادا جان کی فراست کو مجھے داد دینی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ انہوں نے وہ مثنوی مجھے خود پڑھائی۔ اس میں جو ایسے مقامات آتے تھے جن میں انہیں بھی اختلاف تھا، وہ یہ کہہ کے آگے گزر جاتے تھے کہ ابھی اقبال کی فکر میں ناپختگی ہے، ذرا آگے بڑھے گا تو خود ہی ان چیزوں سے رجوع کر دے گا، تم ان مقامات کو چھوڑ دو، باقی چیزوں کو لو۔ اور جو باقی چیزیں تھیں تو آپ دیکھیے اس مثنوی میں قرآن کی عظمت اتنی بلندی سے اس شخص نے اس کے اندر پہلی ہی تصنیف کے اندر پیوست کی ہے۔ اقبال کا انداز، قرآن کے متعلق یہ چیز، اور پھر دادا جان کی تعلیم کا انداز ہی الگ ہوتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ میرے ذہن میں اقبال ہی کی عظمت زیادہ بلند یا پست نہیں، معاف رکھیے گا، ان کی عظمت ہی میرے ذہن کے اندر منقوش نہیں ہوئی، بلکہ خود قرآن کے متعلق ذہن میں آیا کہ یہ تو کچھ اور شے ہے اس قرآن سے جو یہاں پڑھایا جا رہا ہے مجھے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس تغیر و تبدیلی میں میرے اندر یہ واقع ہوئی قرآن کے متعلق۔ یہ تو ہے پہلا قدم جو اس باب میں اٹھا تھا۔ تو یہ فیضان اقبال ہے، یوں کہیے، کہ جس سے یہ تغیر میرے اندر رونما ہوا، اور اس کی پہل ہوئی قرآن کے متعلق کہ جو قرآن یہاں پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، جو تفسیروں میں ہے، جو اسلاف سے آ رہا ہے، وہ قرآن تو وہ نہیں ہے جو قرآن اقبال نے بتایا، اور جو اس نے بتایا وہ میرے دل کو لگ گئی بات۔ یوں تو وہ تبدیلی جو تھی وہ یوں کہیے کہ میرے وہ تحت و شعور میں ابھی کہوں گا کہ وہاں تو زبان پہ نہیں لا سکتا تھا، لیکن وہ اندر میرے یہ چیز آ گئی کہ قرآن کا مقام کچھ اور ہے، اور یہ بنیاد ہے میری تبدیلی کی۔ اس طرح سے پہلی تبدیلی کا غیر شعوری واقعہ جو تھا وہ یوں پیش آیا تھا عزیزہ۔